دوستو، اگر آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل دیکھا ہے تو آپ سعادتین کوپیک کے کردار سے بخوبی واقف ہوں گے۔ سعادتین کوپیک ارطغرل غازی کے چند ناپسندیدہ کرداروں میں سے ایک ہے، جسے سلطان سے غداری اور حکومت پر قبضہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سعادتین کوپیک ان کرداروں میں سے ایک ہے جس نے ارطغرل غازی کو ہر طرح سے مارنے اور سلجوقی سلطنت قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سعادتین کوپیک کون تھا؟ اس کی موت کب اور کیسے ہوئی؟ اس کے نام کے ساتھ کوپیک لفظ کیوں لگایا جاتا ہے، اور کیا وہ واقعی اتنا طاقتور تھا جو سلجوقی سلطنت کا سلطان بن سکتا؟ اور اس کا یہ دعویٰ کہ وہ ایک شہزادہ تھا، ان سب سوالات کے جوابات آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ دوستو، سعادتین کوپیک سلجوق یعنی کہ روم کا ایک امیر تھا۔ وہ امیر غیاث الدین کے دور سے دربار میں اپنے فرائض سر انجام دیتے آ رہا تھا۔ امیر سعادتین نے بہت سی جنگوں میں فتوحات حاصل کی اور سلطنت کے دفاع کے لیے اہم کارنامے انجام دیے، لیکن ان سب کاموں کے لیے صرف اور صرف سلطنت کی غلامی نہیں تھی، بلکہ امیر سعادتین کوپیک سلجوق سلطنت کا سلطان بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ جب سلطان علاؤالدین سلطان بنا، تبھی سے سعادتین کوپیک اس کے بہت ہی قریب آ گیا تھا۔ سعادتین نے ریاست کے اہم معاملات کے باگڈور اپنے ہاتھ سنبھال لی۔ دوستو، تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ سعادتین کوپیک تعمیراتی کام بخوبی جانتا تھا، اس لیے اسے شکار اور تعمیرات کا وزیر بنایا گیا، اور اس نے کیکوباد کا محل بھی اپنے زیر نگرانی میں بنوایا۔ سعادتین کوپیک ایک مکار، چالاک اور سلطنت کا غدار امیر تھا۔ اس نے منگولوں کے ساتھ رہ کر ان کا ساتھ دیا اور انہیں خفیہ معلومات پہنچاتا رہا، کیونکہ منگولوں سے وہ رومی تخت کا طلبگار تھا، اور تاریخ میں درج ہے کہ سلطان علاؤالدین بھی اپنی موت نہیں مرے تھے، بلکہ انہیں بھی سعادتین کوپیک نے شہید کیا۔ ایک شکار کے دوران سعادتین کوپیک نے باورچی کے ساتھ مل کر انہیں زہر دلوایا۔ دوستو، جہاں ارطغرل کے سپاہی ان پر جان لٹانے کو تیار تھے، وہیں ارطغرل غازی اور سلطان علاؤالدین کی جان لینے کے لیے سعادتین کوپیک ہر دن تیار رہتا۔ یہ غدار سلطان کو مرنے کے لیے ہر دشمن کے ساتھ مل جایا کرتا، کیونکہ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان کو مار کر سلجوقی سلطنت اپنے قبضے میں کر لی جائے۔ اور ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں حانلی بازار میں کھانا کھاتے ہوئے سلطان علاؤالدین کو سعادتین کوپیک کی جانب سے زہر دیا جاتا ہے۔ سلطان کو زہر دینے کے بعد اس نے موجودہ ولی عہد خلیج ارسلان کو ان کی ماں کے ساتھ قتل کروا دیا۔ خلیج ارسلان کی والدہ ایوبی شہزادی تھی۔ سعادتین کوپیک کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایوبی سلطنت اس کے سلطان بننے کے خلاف نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے اپنے راستے کے کانٹے کو ہٹا دیا۔ اب اس کے سامنے ایک ہی دیوار تھی، سلطان غیاث الدین کے غسروسانی۔ غیاث الدین ابھی بچہ تھا، اس کو حکومت کی باگڈور سنبھالنے میں مشکلات پیش آئی۔ سعادتین کوپیک نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سلطان اب نااہل ہے اور حکومت معاملات اس سے نہیں سنبھالے جا رہے، اور انہی اقدامات کی وجہ سے سلطان غیاث الدین ان کے خلاف ہو گئے۔ اور جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ سعادتین کوپیک حکومت ہتھیانا چاہتا ہے اور اس کے باپ کا بھی قاتل ہے، تو اس نے شاہی فرمان جاری کیا جس میں سعادتین کوپیک کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ ارطغرل غازی دیکھنے والے ناظرین کو شاید یہ مایوسی ہو، لیکن حقیقی تاریخ میں کوپیک کو ارطغرل نے نہیں بلکہ کسی اور نے قتل کیا تھا۔ سلطان غیاث الدین کی سلطنت کا ایک اور امیر حشام الدین کراچا بھی کوپیک کے ساتھ مل گیا، لیکن بعد میں اس سے وہ بغاوت کر گیا۔ سلطان غیاث الدین نے اپنے سلطنت کا سب سے قابل امیر کو حکم دیا کہ وہ حشام الدین کراچا کے ساتھ مل کر کوپیک کو ختم کر دے، اور اس شخص کا نام تھا امیر عالم دواں۔ اس نے نہایتی برہمی سے سعادتین کوپیک کے قافلے پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد سعادتین کوپیک کی لاش کو لوہے کے پنجرے میں ڈال کر کیکوباد محل کے سامنے لٹکا دیا گیا، اور اس غدار کے نام کے ساتھ کوپیک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا۔ اسی لیے آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی کوپیک ضرور بولا جاتا ہے۔ اور آپ بھی یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ترکی زبان میں
کوپیک کتے کو کہتے ہیں اور ترکی میں موجود سادتین کوپیک کی قبر کی ویرانی بتاتی ہے کہ تاریخ غداروں کو نشان عبرت بنا دیتی ہے۔ دوستو، ارطغرل غازی ڈرامہ میں سادتین کوپیک کا کردار ترکی کا معروف اداکار مراد گیری بغالو نے ادا کیا۔ اسی وجہ سے انہیں سادتین کوپیک کی کردار سے مزید شہرت حاصل ہوئی۔